کب تک تمہارا رونا دھونا یوں ہی چلتا رہے گا؟ جا جا کر یہ ریڈ ساڑی پہن کر آؤ۔ قسم سے تم اس ساڑی میں جتنی خوبصورت لگو گی نا، سوچ سوچ کر میرا دماغ ابھی سے تم پر خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسکرا کر یہ کہتا وہ اس کے کاندھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، مگر آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ ساڑی کیسے پہن سکتی ہوں؟ ساڑی پہن کر بھلا میں کیسے لگوں گی چلتی ہوئی؟ بھلا لنگڑی بھی کبھی ساڑی پہنتی ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرا کر اس خوبصورت ساڑی کو دیکھنے لگی جو واقعی اس کے حسن پر 4 چاند لگا دیتی، مگر اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سارم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا اور بازو کھینچ کر اپنی جانب کیا اور کہنے لگا، شٹ اپ، دوبارہ میں تمہارے منہ سے یہ سب کچھ نہ سنوں۔ تم میرے لیے میری ایک آئیڈیل بیوی ہو اور میں تمہیں اس ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاؤ شاباش، چینج کر کے آؤ، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے خود تمہیں پہنا دوں گا۔ جھجکتے ہوئے اس نے وہ ساڑی لی تھی اور سیدھا واش روم آ چکی تھی۔ ایک نظر خود کو دیکھا، بلا شبہ وہ کسی حور سے کم نہیں تھی۔ ریڈ ساڑی پہن کر جب اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ یہ ساڑی کم از کم باہر لوگوں کے سامنے پہننے کے قابل تو بالکل نہیں تھی، کیونکہ اس کا بلاؤز بہت چھوٹا تھا۔ اس کی کمر اور پیٹ مکمل اوریاں تھا۔ اپنے بالوں کو کھول کر جیسے ہی وہ لڑکھڑا کر چلتی باہر آئی تو اسے دیکھ کر سارم کا دماغ جھٹکا کھا چکا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ گیا، کہنے لگا، بہت ہی ہاٹ لگ رہی ہو۔ اس کے ساتھ مزید قریب آتا محبت کے لمحات گزارنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی لوگوں کے تانے اس حسینہ کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ ارے ارے لنگڑی کہیں کی، دیکھو تو ہمارے سارم نے اس میں دیکھا ہی کیا، اتنا خوبصورت ہینڈسم لڑکا، پتہ نہیں کیا دیکھ لیا اس لنگڑی میں کہ اس سے شادی کر لی۔ ارے اسے تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جاتی، پھر اس بٹی کو ہی کیوں چنا؟ ارے یہ بچے پیدا کر کے کیسے دے گی سارم کو، کہیں بچے بھی لنگڑے ہی پیدا نہ کر دے۔ یہ کہہ کر وہ عورتیں ہنسی تھیں اور یہ الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور سارم اس کی گردن پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ وہ اسے یوں ٹھنڈا ہوتے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ پلیز میرا ساتھ دو نا۔ لیکن وہ اسے خود سے دور کرنے لگی کہ نہیں پلیز، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، پلیز آپ چھوڑ دیں مجھے۔ ایک بار پھر وہ اس طرح کے جملے کہتی جیسے پیچھے ہٹنے لگی تو سارم نے فوراً ایک رومال اٹھایا اور اس کے منہ پر دبا دیا، پھر اسے بیڈ پر دھکا دے کر اس کی ٹانگوں کے بیچ، ہائے میں مر گئی، آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کتے کے غرانے کی آواز اسے بالکل قریب سے سنائی دی، اور بالکل آخری لمحے جب وہ نا امید ہو کر اپنی ٹانگ تحفتاً اس کتے کو پیش کر دینے والی تھی، ایک سفید گیٹ عین اس کے سامنے آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا بیگ گھما کر اس کتے کے منہ پر دے مارا، اور شاید اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا تو اس نے جوتے کی نوک دروازے پر رکھی اور چھلانگ مار کر اس حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کی حویلی ہے۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگی کیونکہ اس کو شدت سے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنے کاندھے ہلکے پھلکے محسوس ہو رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے اختیاری اپنے شولڈر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے سارے پیسے اس بیگ میں تھے۔ محترمہ کے سارے پیسوں سے مراد ان کے صرف 2000 روپے تھے جو انہوں نے کافی عرصے سے بچا بچا کر رکھے ہوئے تھے، ورنہ ان کی چھوٹی بہن کو پتہ چل جاتا تو وہ پیسے بھی کسی ڈیزائنر سوٹ کے پیسوں میں جمع ہو جاتے۔ اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو کتا غرانے لگا، انتہائی گھٹیا نسل کے ڈھیٹ اور ذلیل کتے ہو تم۔ میرا کیا قصور تھا؟ صرف تمہیں یہی تو کہا تھا کہ تمہاری آواز میرے کانوں میں کسی ڈھول کی طرح بج رہی ہے، چپ کر جاؤ۔ دراصل وہ جب اس کالونی میں داخل ہوئی تھی تبھی اسے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جب اس کے قریب سے گزری تو انتہائی ناگواری سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ کتا شاید انسانی زبان سے کافی زیادہ واقفیت رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے ان الفاظ کو اپنے دل پر لے لیا اور محترمہ کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ بر وقت اس کو ایک چھوٹا سا گیٹ نظر آ گیا تھا جس پر چڑھ کر وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں پر برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ اس نے چاروں طرف اپنی نگاہیں دوڑائی تھیں۔ گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ لان کی گھاس بھی بڑی ہوئی تھی، پینٹ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا کروں؟ کیا مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے؟ اس نے گہری پر نظر ڈالی۔ وہ وقت سے کافی پہلے آ گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی دن وہ لیٹ ہو جائے۔ دراصل یہاں اس نے کچھ بچوں کو ٹیوشن دینی تھی، بدلے میں سے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے۔
نرمین کو اس کے منگیتر نے آفر کی تھی کہ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، پہلا دن ہے، تمہیں گھر کو ڈھونڈنے میں کافی مشکل پیش آئے گی، مگر اس نے بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ وجہ اس کی اماں کی پابندیاں اور سختیاں تھیں، جن کو اس سخت ناگوار گزرتا تھا کہ وہ شادی سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے جائے۔ اس کے منگیتر کے پاس گاڑی تو تھی نہیں، بس ایک موٹر بائک ہی تھی، جسے چینج کر کے بہت جلدی وہ ہیوی بائک بھی لینے والا تھا۔ اس کی پروموشن ہونے کی بھی چانسز تھے اور اسی وجہ سے آج کل وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ روز رات کے وقت وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی خوبصورت خواب بنتا تھا۔ فی الحال اس نے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس حویلی نما گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اپنے تجسس بھری طبیعت سے وہ خود بھی بہت زیادہ عاجز تھی۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ میں یہاں پر چور ہوں، ہائے میری تو ریپوٹیشن ہی خراب ہو جائے گی۔ یہ کالونی بھی اتنی بھری بڑی نہیں ہے، کہیں وہ ٹیوشن میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ اچانک اس کے موبائل میں بیپ بیپ ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ تیمور کی کال آ رہی ہے۔ فی الحال میں آپ کی کال ریسیو نہیں کر سکتی پیارے منگیتر صاحب۔ موبائل سائلنٹ پر لگا کر اس نے اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ جب وہ اس حویلی کے اندر داخل ہوئی، حیرت انگیز طور پر سب دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یا اللہ، کیا یہاں کے مکینوں کو اتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانے کے باوجود بھی دروازوں کو تالا لگانا ضروری نہیں سمجھا؟ کچن کے اندر داخل ہوئی تو وہاں پر دودھ کا گلاس بھرا پڑا تھا، اس کے ساتھ فروٹ کی ٹوکری بھی رکھی تھی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، صبح سے کچھ کھائے بغیر ہی وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہیں پر موجود کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، ٹوکری میں سے 2-3 کیلے نکالے اور ان سے انصاف کرنے لگی، جب اچانک اسے باہر سے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ٹیبل کے نیچے جا کر گھس گئی۔ اندر داخل ہونے والے شخص کے جوتے مردانہ تھے۔ ہائے میرے اللہ، یہاں پر تو واقعی میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ میں نے کیا کیا؟ مجھے یوں یہاں پر نہیں چھپنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گی؟ صرف تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، مجھے اس عذاب سے باہر نکال دے۔ اسے اپنا موبائل نکالا تاکہ اپنے منگیتر تیمور صاحب کو کال ملا سکے، مگر اس کا موبائل آف ہو چکا تھا۔ جو رات کو وہ موبائل چارج لگانا بھول گئی تھی اور اب کالے رنگ کی اسکرین اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ تیمور نے فریج سے اپنے لیے بریڈ نکالی۔ آج وہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا، اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ بھی تھی۔ اس کے بچوں کو آج چھٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی لیٹ اٹھے تھے۔ ابھی پہلے اپنے بچوں کو ناشتہ دینا تھا اور پھر اس کے بعد خود آفس کے لیے نکلنا تھا۔ بچوں کے لیے جو ٹیوٹر اس نے ہائر کی تھی، اس کو بھی غلطی سے تیمور نے غلط ایڈریس دے دیا تھا۔ تھوڑا بس اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ٹیوٹر کو کال کرنی چاہی تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ بچے بھاگتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے تھے کہ اچانک ہی دوراب کو محسوس ہوا کہ ٹیبل کے نیچے کوئی موجود ہے۔ اس نے اپنی گردن نیچے کی تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت آنٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ نرمین نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی تھی اور اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بچہ تھا، کہاں خاموش رہ سکتا تھا۔ اسے اپنے دوسرے بھائی کو ٹھوکا دیا تو وہ بھی نیچے کی طرف جھک گیا۔ سیدھے ہو کر بیٹھی، کتنی بار سمجھایا کھانے کی ٹیبل پر فضول حرکتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ سوری بابا۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور یک زبان انہوں نے سوری کہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تھم کا نشان بنا کر انہوں نے اس آنٹی کو پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ تیمور نے ان کے سامنے ناشتہ رکھا، مگر ان کے لبوں پر پھیلی ہوئی دبی دبی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تم لوگوں کے ذہن میں پھر سے کوئی شرارت چل رہی ہے نا؟ وہ دونوں بمشکل 5 سال کے تھے، مگر ان کے دماغ بہت زیادہ تیز تھے، جس کی وجہ سے وہ اکثر ہی پریشان ہو جاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کیسے سنبھالے۔ نہیں بابا، دونوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرے جانے کے بعد دادا جان کو پریشان مت کرنا، ٹھیک ہے؟ نہ ابھی ان سے یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ اس کو ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ تینوں ہی گڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بچے بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ دوراب دلاور کے کانوں میں گھستے ہوئے بولا، ہم آنٹی کو بچا لیتے، آنٹی نے خود ہی اپنا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بیچاری آنٹی کے پاؤں پر لال بیک آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے کاکروچز سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی، لیکن نہ جانے کیسی ایک چیخ اس کے منہ سے نکل گئی اور پھر ایک دم سے اچھلنے کی وجہ سے اس کا سر ٹیبل کے ساتھ جا ٹکرایا۔ وہ رینگتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی اور شیلف کے قریب کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔
تیمور اس کو پہچان چکا تھا، یہ وہی تھی جسے اسے اپنے گھر میں ٹیوشن کے لیے ہائر کیا تھا۔ فی الحال وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ محترمہ اچانک سے کہاں سے آ گئی ہیں۔ کیا وہ زمین سے اگی ہیں یا پھر آسمان سے ٹپکی ہیں؟ وہ بھی تیمور کو دیکھ کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ کیا وہ زمین سے اگی ہیں یا پھر آسمان سے ٹپکی ہیں؟ اس نے ابھی تک ہاتھ پر ایک کیلا پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا۔ آج سے پہلے اسے اس قدر شرمندگی کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ تیمور نے دونوں بازو لپیٹے اور اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے کہا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہی تھی۔ بچوں نے جھٹ سے اس کی سائڈ لی۔ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ تم لوگوں کی ٹیوٹر؟ انہوں نے خود تمہیں بتایا تھا؟ دونوں بچوں نے تو جیسے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا، صرف اور صرف نرمین کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ بالکل بھی نہیں، آپ تو بہت ہی سمجھدار ہیں۔ اس نے وہ کیلا اور انگوروں کا گچھا جلدی سے ٹرے میں ڈال دیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آپ مجھے اس نوکری سے تو نہیں نکالیں گے نا؟ دیکھیں، بڑی مشکل سے مجھے یہ جاب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں نکالوں گا۔ وہ اصل میں ایک بہت ہی بڑے کالے رنگ کا کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں آپ کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچنے ہی والی تھی کہ مجھے آپ کی کال وصول ہوئی تھی۔ تھوڑا لیٹ آنا ہے، میں جذباتی ہو کر کچھ زیادہ ہی جلدی پہنچ گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ میری غلطی تھی۔ میں نے آپ کو ایڈریس غلط بھیج دیا تھا۔ چلیں اسی بہانے آپ میرے گھر تو آ ہی گئی۔ وہ اصل میں میرا بیگ اس کتے کے پاس ہی رہ گیا۔ آپ سے میرا بیگ لے کر دے سکتے ہیں؟ وہ سارم کے پیچھے پیچھے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلی تھی۔ بچے بھی پرجوش ہو کر اس کے پیچھے ہی چلے گئے۔ اس نے دیکھا کتے نے اس کے بیگ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اپنا نقصان کرتی تھی۔ اس بار اس نے بیگ کی زپ بند نہیں کی تھی اور اب اس کے 2000 کے نوٹ کے 8 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ بچے بہت شرارتی تھے مگر اس کی ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ تیمور نے میٹنگ پر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کیونکہ جس طرح کی اس لڑکی نے انٹری دی تھی وہ تھوڑا سا خائف ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا کیا بھروسہ کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی ہنگامہ ہی نہ کھڑا کر دے، مگر اس نے یہ بات شدت سے نوٹ کی تھی کہ وہ لڑکی اس کے دونوں بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، مگر اس انسان کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیسے بے شرموں کی طرح مجھے گھورے ہی چلے جا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری منگنی ہو چکی ہے، اور اگر میرے منگیتر کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تو یہ اس کی موٹی گردن کو مروڑ کر کسی شیر کے آگے پھینک دے گا۔ تیمور نے ہر طرح سے اپنی تسلی کر لی تھی۔ وہ لڑکی بیوقوف ضرور تھی مگر دل کی اچھی تھی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو تیمور کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ کیا آپ کے پاس واپس جانے کے لیے کرایہ ہے؟ نہیں، اس نے انتہائی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کیسے جائیں گی؟ اللہ کے رحم و کرم پر۔ تیمور کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارے، ناک پر نہ صحیح اس کے دماغ پر مار دیتا کہ اس کی عقل اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ پڑھائی میں محترمہ کا دماغ بہت زیادہ چلتا تھا مگر دوسرے کاموں میں وہ صفر تھی۔ اس نے اپنی جیب سے 5-5 ہزار کے 2 نوٹ نکالے تھے۔ میں ایڈوانس میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گی، یہ تمہاری تنخواہ نہیں ہے، میری وجہ سے آج جو تمہارا نقصان ہوا یہ اس کی بھرپائی ہے۔ اگر یہ کم ہے تو میں تمہیں زیادہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، میرے تو صرف 2000 ہی ضائع ہوئے ہیں، آپ کو خواری بھی تو ہوئی ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ پیسے اس کے حوالے کرنے کے بعد وہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو دعائیں دیتی ہوئی اس کے حویلی سے باہر نکلی تھی۔ باہر سے اس نے کیب لی۔ 500 میں وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ 5000 اس نے اپنی اماں کے ہاتھ میں رکھ دیے جبکہ باقی 4500 اس نے اپنے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ تمہاری پھپھو جان ابھی بھی آئی تھی، تمہارے اور تیمور کے رشتے کی بات کر رہی تھی، تو پھر آپ نے انہیں کیا کہا؟ میں نے تو انہیں کوئی خاص جواب نہیں دیا، میں تم سے پوچھ کر انہیں جواب دینا چاہتی تھی۔ ابھی آپ انہیں انکار کر دیں۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ 3 سال سے تم لوگوں کی منگنی ہو چکی ہے اور تیمور نے بھی اب انتظار کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ نرمین کے بابا کا اس وقت انتقال ہوا تھا جب وہ میٹرک میں تھی، تب سے اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ FSC تو اس نے ریگولر کیا تھا لیکن BSc وہ پرائیویٹ کر رہی تھی۔ اس کے بابا ایک معمولی سے سرکاری ملازم تھے
ان کی پینشن تو ملتی تھی لیکن وہ بہت کم ہوتی تھی۔ اس کی امی دوسروں کے کپڑے سلائی کر کر کے گزارا کرتی تھی۔ اس کی پھپھو جان بھی ان کی کچھ مدد کر دیتی تھی۔ اس کی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کے کزن تیمور سے ہو گئی تھی، جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کا ساتھ مرتے دم تک ہو۔ اچھا اب منہ مت بناؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں الگ سے فون کر کے بتائے، اسے خود مت پوچھنا، اس کی امی نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ اور ہاں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی ہوں، تمہاری پھپھو نے جہیز لینے سے بھی منع کر دیا ہے، جو میری آخری پریشانی تھی وہ بھی دور ہو گئی ہے۔ آخر کب تک تم ہم لوگوں کو ہی کھلاتی رہو گی؟ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کرو، ورنہ محلے والے باتیں بنائیں گے کہ ماں اپنی جوان بیٹی کی کمائی کھا گئی ہے۔ ابھی ویسے بھی ہادی کا باہر کا ویزا لگ گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ باہر جا کر آپ کو پیسے بھیجے گا؟ جس طرح کے اس کے حالات ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ باہر جا کر ہم لوگوں کو بھول جائے گا۔ جس طرح کے اس کے حالات ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ باہر جا کر… اس کا بھائی بہت ہی خود غرض تھا، بلکہ اس کے سارے بہن بھائی ہی خود غرض تھے، انہیں ہر وقت اپنی خوشیوں کی فکر رہتی تھی۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے تھے کہ ان کی بہن کتنی مشکل سے پیسے کماتی ہے۔ کبھی اس کی بہن کو ڈیزائنر سوٹ چاہیے ہوتا تھا تو کبھی اس کے بھائی کو ٹرپ کے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ جتنی مشکل سے وہ ارینج کرتی تھی یہ صرف وہ جانتی تھی یا اس کا رب جانتا تھا۔ کافی دیر تک وہ صحن میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا نہیں تھا، صحن بھی چھوٹا سا تھا، 2 قدم کے فاصلے پر ہی دروازہ تھا۔ رکو میں جا کر دیکھتی ہوں۔ فرحین بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس گئی تھی کیونکہ آج اس کا پارسل آنا تھا۔ سامنے کھڑے تیمور بھائی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہر وقت کیوں منحوس شکل بنا کر گھومتی رہتی ہو؟ او ہیلو، خبردار جو آپ نے میری شکل کو کچھ کہا، میں اس خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہوں۔ اپنے بالوں کو ہوا میں جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کے اس انداز پر نوی میں گردن ہلا کر رہ گیا تھا۔ سامنے اس کی محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی، سادہ سے حلیے میں بھی وہ کیا قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی سادہ سی قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز لمبے بال کھلے، اسے اپنی ماں کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ ارے تیمور بیٹا، منگیتر کے نام کے پکار سن کر اس نے جلدی سے اپنی گردن اٹھائی اور دوپٹے کو سیٹ کیا تھا۔ ممانی، مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی پرمیشن لینی ہے، پلیز مجھے انکار مت کیجیے گا۔ ہاں ہاں بیٹا بولو، کیا میں نے پہلے تمہیں انکار کیا ہے جو اب کروں گی؟ ممانی، میں اس کو اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ ساری چیزیں یہاں پر معیوب سمجھی جاتی ہیں بیٹا، تم جانتے تو ہو محلے والے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو جلدی واپس لے آؤں گا۔ پلیز اجازت دے دیں، میری طرف سے آپ کا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس لوگوں کی وجہ سے… تیمور، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے بولنا چاہا تھا مگر تیمور کو گھوڑی پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات بھی اس نے صرف اور صرف اپنی اماں کی نظروں میں نمبرز بنانے کے لیے کہے تھے۔ تم نے اسے کب لے کر جانا ہے؟ ابھی یہ تیار ہو جائے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور واپسی کب تک ہوگی؟ یہی 1-2 گھنٹے میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے، ڈنر میں بھی کافی وقت تھا۔ یہ بات تو آمنہ بیگم بھی جانتی تھی کہ واپسی میں 5 گھنٹے لگ ہی جائیں گے۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اب چونکہ ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی تو وہ بچپن ہی سے ان دونوں پر پابندیاں لگاتی آ رہی تھی۔ خلاف معمول انہوں نے ان دونوں کو اجازت دے دی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، پنک کلر کا سوٹ نکالا جو کہ تیمور کا فیورٹ تھا۔ گالوں پر ہلکا ہلکا ٹینٹ لگا کر اس نے اپنے لبوں پر گلابی کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا فائدہ اتنا حسین ہونے کا؟ شادی تو تمہاری غریب ملازم سے ہو رہی ہے، خدا کا خوف کیا کرو۔ کیا ہر وقت فضول باتیں اپنے منہ سے نکالتی رہتی ہو؟ وہ کوئی غریب ملازم نہیں ہے اماں، اماں نے کہا ہے کہ اس کی پروموشن ہو گئی ہے۔ بس کیا کروں، اماں کو کیا پتا۔ خیر یہ تمہاری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی اور اس قدر حسین ہوتی تو میں کبھی بھی تیمور جیسے انسان کے ساتھ اپنا وقت اور جذبات ضائع نہ کرتی، بلکہ کسی امیر شخص کو اپنے جال میں پھنساتی۔ تم نے نہ صرف اس کے ساتھ وقت ضائع کیا بلکہ اس پر اپنا پیسہ بھی برباد کیا۔ وہ اکثر ہی تیمور کو پیٹرول کے پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ 2-3 بار تو اس نے تیمور کے داخلے کے پیسے بھی بھرے تھے۔ اس بارے میں صرف اس کی چھوٹی بہن اور تیمور ہی جانتے تھے۔ چپ کرو یار، میں تمہارے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ رہی ہوں، خاموش ہو جاؤ۔
دوبارہ اس طرح کی بات مت کرنا، امی کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوں گی اور بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ کرے وہ تمہارے ساتھ مخلص اور وہ تمہارا دل کبھی بھی نہ توڑے۔ یہ کہہ کر فرحین سر پر چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ موبائل اس نے کانوں کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ایک نئے لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی امیر شخص تھا جو اس پر کھلا پیسہ لٹا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج کل اپنی بہن سے بھی پیسے نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس کی بائک پر جا کر بیٹھے درمیان میں بیگ رکھ دیا۔ کیا یہ احتیاط کے لیے ہے؟ آپ یہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزر گیا، لیکن ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ وقت گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فری ہونے لگے۔ فری ہونے کے لیے ایک مضبوط رشتے کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ملانی صاحبہ، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہے۔ ان کی بائک ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تو بہت مہنگا ہوگا محترمہ، ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں میری جاب لگ گئی ہے، وہاں پر مجھے ڈھیر ساری سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کمپنی کی جو آنر ہے وہ میری قابلیت کی وجہ سے مجھ سے بہت زیادہ متاثر خوش ہے۔ تم نے کیا کہا؟ کیا وہ عورت ہے؟ ہاں یار وہ عورت ہی ہے۔ اس نے مجھ سے انٹرویو میں جتنے بھی کوسچنز پوچھے تھے میں نے ان سب کا فر سے جواب دیا، اور وہ مجھ سے کافی امپریس نظر آ رہی تھی۔ نرمین کے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہیں پر موجود ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس نے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر سارم اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی اور پھر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اس کو اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے اپنے لہجے کو پرسکون بنانے کی ناکام کوشش کی۔ آج دن کے وقت وہ سارم کے ساتھ اپنی مجبوریوں کا ذکر کر رہی تھی اور رات کے وقت وہ اتنے بڑے ہوٹل میں موجود تھے۔ نہ جانے سارم اس کے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں وہ ایسے نہ سمجھ لے کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تیمور کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا، مگر وہ الجھی سی تھی۔ یار مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم میری باتیں غور سے نہیں سن رہی؟ نہیں میں غور سے سن رہی ہوں۔ تو مجھے بتاؤ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے کیا بات کی تھی؟ وہ واقعی میں کنفیوز ہو گئی تھی۔ یار اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو کیا میں نے پہلے کبھی تم سے پیسے مانگے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، تو اس وقت میرے پاس پیسے ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن اب میرے اکاؤنٹ میں بھرے ہوئے ہیں۔ آخر ایسی کون سی نوکری ہے کہ پہلے ہی دن انہوں نے تمہارے اکاؤنٹ بھر دیے ہیں؟ دراصل ایک بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے کا تیمور پر دل آ گیا تھا۔ جاب کی سٹارٹنگ کے 2 دن کے بعد ہی تیمور نے ایک میٹنگ ارینج کروائی تھی جو کہ سکسیسفل ہو گئی تھی، اور پھر انعام کے طور پر اس نے تیمور کے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم ٹرانسفر کی تھی۔ حالانکہ ایسا وہاں کی پالیسی میں شامل نہیں تھا، نہ ہی باقی کسی امپلائی کو اتنی زیادہ مراعات دی جاتی تھی۔ وہ اس پر جس طرح سے نظر کرم کر رہی تھی، باقی سارے ورکرز تیمور کی طرف مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ پر تھے اور بھی ابھی جس کے منگیتر نے اسے یہی سوال پوچھا۔ پہلے تو وہ گڑبڑا گیا اور پھر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بولا، یار میں نے ایک جگہ پر انویسٹ کیے تھے، بس وہیں سے ہی پیسے ڈبل ہو کر آئے ہیں۔ اللہ کرے جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہو۔ ہاں مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کبھی بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بابا ہمیں ان سے ملنے دینا۔ بری بات، چلو میرے ساتھ گھر واپس چلتے ہیں۔ کیا وہ ان کے ہسبینڈ ہیں یا پھر وہ ان کے بوائے فرینڈ ہیں؟ فضول باتیں مت کیا کرو۔ دلاور، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھا ہے بابا، اگر وہ ان کے ہسبینڈ ہیں تو پھر ٹیچر کی پسند بہت ہی گندی ہے، ان کا ٹیسٹ بہت ہی خراب ہے۔ دونوں بچے اب اپنی ٹیچر کی پسند پر لقمے دے رہے تھے۔ اگر میں اپنی ٹیچر کی جگہ ہوتا اور اس قدر حسین ہوتا تو کبھی بھی اس جیسے لچو سے شادی نہ کرتا۔ تم لوگوں کو یہ ساری باتیں کون سکھاتا ہے؟ کیا تم لوگ اسکول میں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہو؟ اپنے 5 سال کے بچوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر اس کا دماغ سائیں کرنے لگا تھا۔ اس کا دل بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہوا ہے۔ نہیں بابا، یہ سب کچھ تو ہم ڈراموں سے سیکھتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، آج کے بعد تم لوگوں کا ٹی وی دیکھنا بھی بند ہے۔ تم لوگ صرف کارٹون دیکھا کرو گے، وہ بھی ٹام اینڈ جیری، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ وہ دونوں بر وقت چلائے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔
اگلا پورا ہفتہ بہت ہی تیزی سے گزرا تھا۔ وہ معمول کے مطابق سارم کے گھر جاتی تھی۔ اس دوران وہ اپنے چہرے پر سارم کی نظروں کی تپش کو بھی محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وہ لان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے بچوں کو ریویژن کے لیے کام دیا ہوا تھا۔ سارم ابھی تک آفس سے واپس نہیں آیا تھا، اسی وجہ سے وہ وہاں پر ٹھہر گئی تھی۔ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ پر اس گھر میں گھومنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑی سی کمفرٹیبل ہو گئی۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا تو اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ پوچھتے پوچھتے خاموش ہو گیا۔ چلیں اب جا کر بچوں کو دیکھیں، میں اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ٹک پھڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ مجھے شدید زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو پہلے اجازت لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا رہنے دو۔ قسم سے سارا موڈ خراب کر دیا اس انسان نے۔ پتہ نہیں کیا پوچھنے والا تھا۔ رات کے وقت سارم اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی موجود تھا۔ بابا آپ کو پتا ہے کہ آج کیا ہوا؟ آج ہم نے ٹیچر سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے ٹیچر کو بتایا کہ ہم نے اس دن انہیں پکڑ لیا تھا۔ بیٹا ہم نے انہیں پکڑا نہیں تھا بلکہ ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ ارے بابا میری بات پہلے پوری سن تو لیں۔ وہ اپنی توتلی زبان میں پرجوش انداز میں بول رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ بندہ ان کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، ان کا منگیتر ہے۔ ابھی ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی۔ بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کی شادی ہونے سے پہلے آپ ہماری ٹیچر سے شادی کر لیں؟ بابا ہم ایسا کرتے ہیں نا، ہم اس بندے کو غائب کر دیتے ہیں اور پھر آپ ہماری ٹیچر سے شادی کر لیجئے گا۔ یہ چیزیں بھی انہوں نے ڈرامے میں ہی دیکھی ہوئی تھی۔ بہت ہی بری بات ہے، یہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم لوگوں پر۔ بابا کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ آپ ایسا کریں نا کہ آپ ان کو کڈنیپ کر لیں اور پھر ہماری ٹیچر کو لے کر یہاں پر آ جائیں۔ آپ ہیرو بن جائیں گے اور وہ بندہ زیرو بن جائے گا۔ اس نے اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر سلا دیا تھا اور خود بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور گہری سانس خارج کی تھی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ دل تک کے ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا پھر سے وہی نہیں اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا، ایک بار یہ تکلیف برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب اس نے پوری رات روڈ پر گاڑی چلانی تھی اور اپنے سٹریس کو ریلیز کرنا تھا۔ میں کب سے تمہارا نمبر ڈائل کر رہی ہوں اور تمہارا نمبر مسلسل دوسری کال پر بیزی جا رہا ہے۔ تم پچھلے 3 دنوں سے نہ تو مجھے وقت دے رہے اور نہ ہی ٹھیک طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ یار کیا ہو گیا؟ ابھی تو میری بیوی بنی نہیں اور پہلے ہی بیویوں جیسی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ مجھے زہر لگتی ہیں اس طرح کی عورتیں جو اپنے مردوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں کنٹرول نہیں کر رہی ہوں، میں بس تم سے سوال کر رہی ہوں۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے بغیر کسی رشتے کے مجھ سے سوال کرنے کا۔ اگر تمہاری حرکتیں اسی طرح کی رہیں تو مجھے اس معاملے پر سوچنا ہوگا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں جانب ہی خاموشی چھا گئی۔ کس معاملے کی بات کی ہے تم نے؟ کس بارے میں تمہیں سوچ بچار کرنی ہوگی؟ بولو۔ اس کی روتی ہوئی آواز جب تیمور کے کانوں میں پڑی تو اس کا اپنا دماغ گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پلیز اب گاؤں کی عورتوں کی طرح رونا مت شروع کر دینا۔ مجھے زہر لگتی ہے یہ ڈرامے بازی۔ ایک وقت تھا جب تم مجھ سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، تب میں بیوقوف تھا اور اب مجھ میں عقل آ گئی ہے۔ میں موبائل رکھ رہا ہوں، مجھے ایک امپورٹنٹ ٹاسک کرنا ہے جس کی مجھے پیسے ملتے ہیں۔ تم سے بات کرنے کے نہ تو مجھے پیسے ملتے ہیں نہ ہی اب مجھے سکون ملتا ہے۔ تمہاری چخ سے ہی میں بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں۔ اب مجھے کال مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ نرمین نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فرین جو کہ کمرے میں ہی موجود ہوتی ہے ان دونوں کی بحثیں سن رہی تھی۔ اطمینان سے بولی، اسی دن کے ڈر سے میں تمہیں سمجھاتی تھی کہ اس فضول انسان پر اپنے جذبات اور احساسات اور اپنا پیسہ برباد نہ کرو۔ یہ مرد اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ مخلصی دکھائی جائے۔ جب تک ان کو ان کی اوقات میں رکھو تب تک یہ بھی سکون سے رہتے ہیں۔ جب ان کو ان کی اوقات سے بڑھ کر دینا شروع کر دو، بس کر جاؤ یار۔ میری غلطی یہ نہیں ہے کہ میں نے اس پر پیسہ لٹایا ہے، میری غلطی یہ ہے
کہ میں بغیر کسی رشتے کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ اگر میں نکاح کا انتظار کر لیتی اور نکاح سے پہلے اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہ رکھتی تو شاید آج میرا دل نہ ٹوٹتا۔ مجھے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس کا اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ چلو خیر، دیکھ لیتے ہیں، وقت سب کی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ چلو، اس کی اصلیت بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اس کی بہن نارمل سے انداز میں کہتی اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے ہی گزارتی تھی۔ ایک طرف صارم جاگتی آنکھوں سے ایسے خواب بن رہا تھا جس کے ٹوٹنے پر کرچیوں نے اس کی آنکھوں کو زخمی کرنا تھا، اور دوسری طرف وہ تھی جو ایسے خوابوں کو نوچنے کی کوشش کر رہی تھی جن کی جڑیں اس کے اندر تک پھیل گئی تھی اور جن کو اب نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی کوششوں میں مگن تھے۔ نہ جانے کس نے کہا میں اب ہونا تھا۔ دوسری طرف تیمور اپنے باس کی ذات میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ شروع میں تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس کی باس اس پر اتنی عنایات کیوں کر رہی ہے، باقی ورکرز کی طرح اسے ٹریٹ کیوں نہیں کر رہی۔ جلد ہی سے یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی باس اسے کافی پسند کرنے لگی ہے۔ وہ جب بھی کوئی ضروری فائل لے کر کمرے میں جاتا تو اسے ڈور بند کر کے آنے کو کہتی۔ پھر جب تک اس کلائنٹس کے متعلق ضروری بات تیمور کر رہا ہوتا، وہ کبھی اپنے بالوں کو جھٹکتی تو جان بوجھ کر کبھی اپنی شرٹ کے سامنے کے بٹن کھول دیتی۔ پھر اس کا ڈیپ گلا اور آگے نظر آنے والے نظارے دیکھ کر تیمور کا دماغ گھوم ہی جاتا تھا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ جب ایک انتہائی خوبصورت ماڈرن اور بزنس وومن خود جب اس طرح کے اشارے کرے تو کون مرد ہے جو اس کی جانب لپکے گا نہیں؟ اور خاص کر اگر تیمور جیسا لڑکا ہو تو بھلا وہ کیوں کر لحاظ کرے گا؟ دھیرے دھیرے اس نے بھی بڑی محبت پاش نظروں سے اپنی باس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یوں میٹنگ کے علاوہ بھی وہ دونوں باہر ملنے لگے تھے۔ اکثر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، بار بار ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا اور باس کا اس کے کاندھے پر سر رکھ دینا تیمور کے جذبات بھی بھڑکا چکا تھا۔ وہ عورت خوبصورت بھی تھی، امیر بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنا کاندھا اندھا پیسہ لٹاتی تھی۔ اس نے تیمور کو ایک چھوٹے سے گھر سے ایک بہت بڑے بنگلے میں شفٹ کر دیا تھا۔ اب تو اس کی امی بھی اپنے غریب رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ تیمور کو اس بنگلے میں شفٹ ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے اور آج اسے اس بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس دن وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور روڈ کراس کر رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو دیکھ نہ پائی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سڑک پر 2 لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ 2 بار جھٹکا کھا کر سڑک پر گری، سر سے بے تحاشا خون بہنے لگا تھا۔ آخری بار جو منظر اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ لوگ اس کے سر پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک عورت آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ رکھ رہی تھی۔ اسے لگا شاید اس کا دماغ پھٹ چکا ہے، پتہ نہیں وہ بچ پائے گی بھی کہ نہیں۔ اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بس کسی بھی طرح اپنے گھر والوں کو کال کر کے اطلاع دینا چاہتی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں وہیں بند ہو گئیں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہی مخصوص دوائیوں کی بو، پھر سے اس کے پاس لگی مشینیں اور آکسیجن ماسک۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹایا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، زندہ اور صحیح سلامت تھی، لیکن جب کچھ دیر بعد اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو اسے اپنی ٹانگیں سن ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ نرس سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ٹانگیں سن کیوں محسوس ہو رہی ہیں، میں اس کو ہلا کیوں نہیں پا رہی۔ نرس نے پہلے تو اسے آرام کرنے کو کہا، لیکن پھر یہ انکشاف اس پر ہو چکا تھا کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکی تھی۔ جب اسے اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے رونے لگی اور اپنے رب سے شکوے کرنے لگی کہ اے اللہ، میرا کیا قصور تھا، میری کیا غلطی تھی جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو راضی رکھا، ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ صرف ایک چھوٹی سی تو غلطی ہو گئی تھی کہ ایک نامحرم کے ساتھ میں نے تعلق رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس کو لگا تھا کہ تیمور اس کے پاس آئے گا، اس کو تسلی دے گا، اس کو دلاسے دے گا، اس کو کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر ہی موجود تھی، مگر
تیمور نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، نہ ہی اس نے کوئی کال وغیرہ کی تھی۔ کافی دنوں کے بعد اسے تیمور کی کال موصول ہوئی تھی۔ میں یہ منگنی توڑ رہا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کم آن یار، کیا تم نے مجھے اتنا پاگل سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی مکھی نگلوں گا؟ کم آن یار، اور ویسے بھی تم سے شادی کر کے مجھے ساری زندگی شرمندگی ہی اٹھانی ہے۔ میرا جس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں پر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ ایک لنگڑاتی ہوئی عورت کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوا میں کتنا عجیب لگوں گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے الفاظ اس چھوٹی سی لڑکی کے دل پر کتنی کاری ضرب لگا چکے ہیں۔ فرحین جو کہ کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہی تھی، موبائل اسپیکر پر تھا، اسے نرمین کے ہاتھوں سے موبائل چھینا اور چلاتے ہوئے کہا، تم ایک انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان ہو جو میری بہن کے پیسوں پر پلا ہے، اور اگر میری بہن تم پر ایک بوٹی کوڑی نہ لٹاتی تو آج میں دیکھتی کہ کیسے تم اتنی بڑی کمپنی میں علاج کر رہے ہوتے۔ تم جیسے گھٹیا انسان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ جس کی وجہ سے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، دیکھنا وہ تمہیں انہی قدموں میں کچلے گی جن قدموں کو آج کل تم چوم رہے ہو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تیمور غصے میں آ گیا تھا۔ میری ہمت کو چھوڑو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہارا انجام بدترین نہ ہو، تمہیں میری بہن کی آہ نہ لگے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی اور اپنی بہن نرمین کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بس باجی، بہت ہو گیا ہے۔ تم نے اس گھٹیا انسان کے لیے آنسو نہیں بہانے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ وہ پیار سے اس کی کمر کو تھپک رہی تھی جبکہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ان لوگوں کی شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے، ساری چیزیں طے ہو چکی تھیں۔ ربین وقت پر اس کے منگیتر نے اس سے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ کافی دنوں سے وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہیں آ رہی تھی۔ سارم نے اس کو کال کی مگر وہ اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ پھر وہ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ آمنہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کو کھڑا پایا۔ وہ تھوڑی سی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سارم نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے سارم کو اندر آنے کی دعوت دی، پھر روتے ہوئے انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے وہ بیچاری ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی ہے اور اس کے منگیتر نے اس سے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے، شادی کے کارڈ چھپ چکے ہیں، اگر اس دن شادی نہ ہوئی تو ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ سارم نے جب یہ سنا تو وہ شوق سا ہو چکا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ کافی پریشان ہو گیا، بے چینی سے بس یہ سوچنے لگا کہ ایک بار وہ اپنی آنکھوں سے نرمین کو دیکھ لے۔ بار بار اسے اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی، اور پھر وہ روتی ہوئی ماں جو یہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پورا خاندان ہم پر تھو تھو کرے گا۔ میری بچی تو دوہری اذیت سے دوچار ہو گئی، ایک جانب ٹانگ سے معذور ہو گئی، دوسری طرف اس کے منگیتر نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ارے بیڑا غرق ہو جائے اس عورت کا جس نے میری بچی کا نصیب اجاڑ کر رکھ دیا۔ یہ سن کر سارم نے فوراً ہی ایک فیصلہ کیا تھا اور پھر اپنے گھمبیر انداز میں کہنے لگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں جانتا ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور شاید آپ کو میری بات تھوڑی سی عجیب لگے، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، کبھی بھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پر
نہیں کھونا چاہتا تھا۔ آمنہ بیگم کو لگ رہا تھا جیسے نئی اپنی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ سارم کے بارے میں کچھ پتہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ساری ہی دنیا اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اس سے واقف تھی۔ وہ بہت سے فلاحی اداروں میں ڈونیشن کر رہا تھا، بہت سے کینسر ہاسپٹلز میں فنڈنگ دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2-3 یتیم خانے بھی تھے جو اس کے پیسوں کی وجہ سے چل رہے تھے۔ انہوں نے سوچنے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت مانگا تھا۔ سارم وہاں سے آ گیا تھا۔ انہوں نے سوچنے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت مانگا تھا۔ سارم وہاں سے آ گیا تھا۔ رات کے وقت اسے نرمین کی کال موصول ہوئی تھی، مگر اب اس نے کال اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 2 دن کے بعد اسے آمنہ بیگم کی کال آئی۔ وہ اس شادی کے لیے راضی تھی۔ نرمین نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا کہ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی ہوں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی ماں نے سارم کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں گے اور اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے راضی کیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس آدمی کے سامنے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، بس کر دیں اماں، کیوں مجھے مزید گرا رہی ہیں؟ مجھے کسی بھی مرد سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ ارے میری ایک ٹانگ بالکل خراب ہو چکی ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں۔ میں بھلا شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ جانتے ہیں آپ، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پر مرد اگر معذور ہو بھی جائے، جانتے ہیں آپ، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کا ایک بازو نہ ہو، وہ دماغی توازن سے ٹھیک نہ ہو، پھر بھی عورت کو کہا جاتا ہے کہ گزارا کر لے۔ لیکن وہیں اگر ایک مرد انتہائی خوبرو، امیر اور ویل سیٹلڈ ہو اور اس کی بیوی کالی ہو، موٹی ہو، بھدی ہو، معذور ہو، کچھ بھی ہو، تو لوگ عورت کو برا کہتے ہیں اور مرد پر ترس کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مجبوری رہی ہوگی جو وہ اس سے شادی کر رہا ہے۔ میں اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کر سکوں گی اماں، پلیز میری بھی بات کو سمجھیں۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ وہ کیسے اس انسان کا سامنا کرے گی، جبکہ فرحین کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے تو تم کیوں ناشکری کر رہی ہو؟ تمہیں اتنا اچھا شوہر مل رہا ہے اور اماں نے اس کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے ہیں، بلکہ اس نے خود اماں سے التجا کی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ یار قسم سے میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اس نے اپنی بہن کو پرجوش ہو کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں کیسے تیمور سے محبت کر کے اس انسان کے حوالے اپنا آپ بس کر جاؤں؟ یہ بے وقوف والی باتیں مت کیا کرو۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، دیکھنا نکاح تم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے گا۔ باتیں اتنی سمجھداروں والی کرتی ہو، پھر حرکتیں کیوں بے وقوفوں والی کرتی ہو؟ اس نے فرحین کو ڈانٹا تھا، جس کا پھر سے ایک آدمی کے ساتھ بریک اپ ہو گیا تھا۔ 2 دن رونے کے بعد اس نے دوبارہ سے ایک نئے آدمی کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا، کیونکہ مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب غلط ہے اور اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ میں کوشش کروں گی میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دوں، پہلے دیکھوں تو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ شادی ایک بہت بڑے ہال میں ہو رہی تھی، جہاں پر بڑے بڑے بزنس مین اور اثر و رسوخ والے لوگ بھی موجود تھے۔ جب دلہن کو انہوں نے دیکھا تو سب لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے۔ ارے دلہن تو لنگڑی ہے، ارے تو کیا ہوا، دولہے کے بھی تو پہلے ہی سے 2 بیٹے ہیں۔ اس طرح کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں یار، دلہن تو بڑی معصوم اور خوبصورت ہے، اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ارے بیچاری کا ایک منگیتر بھی تھا، لنگڑی ہونے کی وجہ سے اس کے منگیتر نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ سارم ان ساری باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں البتہ اس کے جو رشتہ دار اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ ان کو 2 ٹوک لہجے میں جواب ضرور دینے والا تھا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتے ہوئے بولا، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، آپ ان کی باتوں کو اپنے دل پر نہ لیں۔
آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، میرے دل میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے جس کے بارے میں رات کے وقت تفصیل سے بات ہوگی۔ فی الحال اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، آپ ایک مکمل عورت ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ میری پسندیدہ عورت ہیں اور میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر سارم کی طرف دیکھا تھا، جب اس کی طرف نہیں بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سے انداز سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک طرف وہ آدمی تھا جس سے وہ پوری زندگی محبت کر رہی تھی اور عین وقت پر اس آدمی نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا، اور ایک طرف یہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کو ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور کامیاب عورت مل سکتی تھی، مگر اس بزنس مین نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس شادی پر اس کا سابقہ منقطر تیمور بھی آیا تھا۔ اس کو ایک بڑے بزنس مین سارم کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کی حالت بھی باقی لوگوں سے مختلف نہیں تھی۔ اس کے پہلو میں جو عورت کھڑی تھی، جو اس کی ہونے والی بیوی تھی، وہ ایک وقت میں سارم پر مرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر سارم نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اوہ، تو تمہیں یہ لنگڑی عورت پسند تھی؟ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ یہ عورت مجھ سے نیچے درجے پر ہے، اس کا درجہ میرے دل میں بہت بڑا ہے اور یہ اپنے رب کے بھی بے حد قریب ہے۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے، تم ایک انتہائی مطلبی عورت ہو۔ مجھے شادی کے لیے عزت دار بیوی چاہیے تھی، کہ ایسی عورت نہیں جو اپنے آپ کو ہر مرد کے سامنے پیش کرتی پھرے۔ وہ اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب بات اس کی بیوی پر آ رہی تھی تو وہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا۔ تیمور اور نادیہ دونوں ہی غصے سے وہاں سے جلدی سے چلے گئے تھے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد سارم بھی آ گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ تب سارم نے اس پر یہ راز آشکار کیا تھا کہ آج سے 5 سال پہلے سارم نے اسے ایک شادی میں دیکھا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ نرمین کی دوست کی بہن کی شادی تھی۔ سارم نے فیصلہ کیا تھا کہ بہت جلد ہی وہ اس لڑکی کو اپروچ کرے گا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کو کال کر کے کہنے والا تھا کہ مجھے اس فلاں لڑکی کے بارے میں تمام تر ڈیٹیلز چاہیے۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ اس کا دوست اس پر اعتبار کرتا ہے اور وہ اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دے گا، اور پھر ہفتہ 10 دنوں کے اندر اندر وہ لڑکی کے گھر جا کر رشتے کی بات بھی کر دے گا۔ مگر اس رات ہی ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس کے جان سے عزیز دوست کے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر سارم کے لیے بڑے ہی دل دکھا دینے والی تھی، کیونکہ سارم کے دوست کے 2 چھوٹے بچے تھے اور کچھ روز بعد ہی وہ ان کا عقیقہ بھی کروانے والا تھا۔ کس قدر خوشی سے اہتمام کیے جانے تھے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ہاسپٹل سے لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی موقع پر فوت ہو چکے تھے، مگر معجزاتی طور پر دونوں چھوٹے بچے محفوظ تھے۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے تھے جو بمشکل 3 دن کے تھے۔ اس نے سارم سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے وہ بچوں کی پرورش کرے گا۔ پہلے تو سارم نے ان کو ایک فیملی کو دینے کا فیصلہ کیا، مگر پھر اس کا دل نہیں مانا۔ اس نے وہ بچے اپنے پاس رکھ لیے تھے اور ان کی پرورش اپنے سگے بیٹوں کی طرح کرنے لگا تھا۔ اس کی فیملی میں اس کی دادی جان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ماما بابا کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ساری جائیداد کا ایک اکلوتا وارث تھا۔ اس کی دادی جان سعودیہ میں سیٹل تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا پوتا شادی کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ یہاں پر آ کر اس لڑکی سے مل کر انہیں دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی واقعی میں بہت اچھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ سارم اپنے دل کا حال سنا کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارم کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ نے کیا شادی نہیں کی؟ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میں بالکل کنوارا ہوں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولا تھا،
جبکہ وہ اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ قسم سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ قسمت کے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں کر پا رہی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، پھر کہنے لگا کہ تم بہت ہی خوش قسمت ہو، اور تمہیں پا کر میں بھی نصیبوں والا ہو چکا ہوں، کیونکہ مجھے میری محبت مل چکی ہے۔ دنیا کے سامنے یہ میرے ہی بچے ہیں۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ گئی، یہ بچے میں اکیلے پال رہا ہوں، یا پھر اس سے مجھ سے بھی کوئی امیر شخص مل گیا۔ یقین مانو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے جھوٹ اور من گھڑت باتیں کر 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 اپنا وقت گزارنا، اور میں پہلے تو غصہ کرتا تھا، لیکن پھر مجھے یہ سب کچھ سن کر صرف ہنسی ہی آنے لگی تھی۔ اس کی باتیں سن کر نرمین نے ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، پھر سارم کے ہاتھ پر اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آپ کو ایک بہترین عورت مل سکتی تھی، مگر مجھ سے تم سے محبت تھی، اور میں چاہتا تھا مگر مجھے تم سے محبت تھی اور میں چاہتا تھا کہ صرف تم ہی میری بیوی بنو۔ میں ہر وقت تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا اور تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ پھر جس دن تم نے مجھے ٹیوشن کے حوالے سے کال کی تو میں اس دن بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی۔ بعد میں تمہاری منگنی کے بارے میں سن کر میں پھر سے افسردہ ہو گیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے میری منزل تک مجھے پہنچا دیا۔ میں ٹھیک سے چل نہیں سکتی سارم، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو، تم جتنا وقت دینا چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ واقعی ایک جینٹل مین کی طرح بیہیو کر رہا تھا، اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ دلاور اور دراب کا بہت خیال رکھتی تھی، انہوں نے اپنے سگے بچوں کی طرح پیار دیتی تھی۔ دادی جان بھی اب اسی حویلی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ سارم نے اسے کبھی بھی اس کی اس کمزوری کا احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ بھی اس کی ہمراہی میں اپنا سر اٹھا کر اور فخر کے ساتھ چلتی تھی۔ 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نوازا تھا، جس سے ان کی زندگی میں مزید خوشیاں آ گئی تھیں۔ دراب اور دلاور ہر وقت ہی چھوٹی بہن کو اٹھائے رہتے تھے۔ دونوں نے ہی اس کا نام گڑیا رکھا تھا، جبکہ ان کی حرکتوں پر سارم اور وہ دونوں کھل کر مسکراتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کے کچھ مہینے بعد ہی سارم کی ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی تھی، جو کہ لندن سے فزیو تھراپسٹ بن کر آیا تھا۔ جب سارم نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹانگ تو صحیح سلامت ہے، ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور خیر سے بھابھی بھی ینگ ہے، میں ان کا علاج کروں گا، دیکھنا اس سال کے اندر اندر وہ دوبارہ سے ٹھیک سے چلنے لگیں گی۔ سارم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ اگلے ہی دن نرمین کو اپنے اس دوست کے ہاسپٹل لے آیا تھا، جہاں پر پروفیشنل ڈاکٹرز کی نگرانی میں نرمین کا علاج ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ خود بغیر سہارے کے ٹھیک سے چلنے لگی تھی، اور جس روز اس نے بغیر سہارے کے پہلا قدم اٹھایا تھا، وہ خوشی سے روتے ہوئے سارم کے گلے لگ چکی تھی، اور ان کی دوبارہ سے زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ یہاں تک کہ تیمور کا سوال تھا۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی اس کی بیوی نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی تھی، اور پھر اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ تیمور اس پر پابندیاں لگاتا تھا اور اسے پابندیاں پسند نہیں تھیں۔ تیمور اب پچھتاتا تھا، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔